بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عدی بن حاتم طائی کی بہن اپنے بھائی سے ملی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ بے مروت، بے وفا، ظالم، تم نے اپنے بیوی اور بچوں کو تو ساتھ لے لیا مگر اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ آئے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے کہا پیاری بہن اس وقت اچھی باتیں کہو۔ میں انہیں راضی کرنے لگا، آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے سارے خیالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو پہلے مجھے پہنچ چکے تھے۔ میری بہن نہایت ہی ذہین، عقل مند، سمجھدار عورت تھی۔ پھر میں نے ان سے رائے لیتے ہوئے پوچھا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان سے ملاقات کرو، اور وہ اگر نبی ہیں تو پھر انہیں سچا ماننے میں تمہارے جیسے آدمی کا پیچھے رہ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں بلکہ افسوسناک بات ہے، اور تمہیں ان سے پہلے ہی ملاقات کر لینی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم والا معاملہ کریں، اور اگر وہ نبی نہیں بادشاہ ہیں تو تمہاری وہاں پر ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم طئی کہتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ارادہ کیا اور اسی کے لیے میں نے تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں پہنچا، اس سے پہلے کہ میں اپنے پیچھے پہنچنے کی اطلاع کرتا اور اس سے پہلے کہ میں امان طلب کرتا۔ البتہ میں نے کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہیں کی، اور جب مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھ سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم طئی کو میرے پاس لائے گا، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا، اور مجھے اس بات کی امید ہے آج نہیں تو کل وہ میرے پاس آئیں گے۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام